اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا. بنیاد ہی گر رہی ہے. جنت جہنم بات کی بات ہے، بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں ہم. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے. میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں. بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو. اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو. میں بے ایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا. مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ. سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو. نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو. یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا. کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے، 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6. غور کریں، زمین و جائیداد کا بٹوارا غور کریں. کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی. کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ، تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا. جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا. ہاں، اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا. لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب. لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا. کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا. ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد،
اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ عدل کریں، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔ غسان کا بادشاہ، شاہ غسان، جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے چاہوں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دیں۔ اس لیے شاہ غسان اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودھ، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودھ کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودھ کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا۔ جب وہ قاصد وہ دودھ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سب بھول گئے۔ اس کو حضرت عمر کی یہ سادگی پسند آئی، اس نے اپنے 500 گھڑ سواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں آنے کے بعد رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا۔ وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی، اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔
شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں. یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے. یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے. جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے وہ شاہ غسان. وہ شاہ غسان جب مدینے میں داخل ہوتا ہے 500 ساتھیوں کے ساتھ اور اسلام لے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں. انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو اور تم بھی حج کر لو. ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. آئے غسان کے بادشاہ تمہیں بھی حج مبارک ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو. وہ بھی تیار ہو گیا اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے.